السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوتر حق علی کل مسلم۔ آج ہم بات کریں گے وطر پر کہ وطر کتنے پڑھنے چاہیے، وطر کب پڑھنا چاہیے، وطر جو ہے اس کی مقدار کیا ہے، اس کی حد کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر وطر پڑھنا جو ہے لازم ہے، کیونکہ وطر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، کسی بھی حالت میں وطر نہیں چھوڑے۔ اور ایک اہم بات جو ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، ہم عشاء کی نماز عمومی طور پر وطر پڑھتے ہیں، حالانکہ وطر کا تعلق عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں ہے، وطر کا تعلق قیام اللیل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو وطر کا ٹائم مقرر کیا ہے وہ عشاء سے لے کر جو فجر کی نماز کا درمیانی ہے، وہ اس کے ساتھ قیام اللیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو ہم نے ایک روٹین بنائی ہے، ہم عشاء کے ساتھ وطر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وطر کا تعلق عشاء کے ساتھ نہیں ہے، وطر کا تعلق قیام اللیل کے ساتھ ہے۔ تو وطر جو ہے یہ ایک ہے، جو دوسری رکعت ہے جوڑا جوڑا، یہ نوافل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7، 9، 11 رکعتیں، حد 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو 11 سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی رمضان اور غیر رمضان۔ تو وطر کا جو وقت ہے یہ عشاء سے شروع ہوتا ہے فجر تک، اور اس کی رکعت کیا ہے، یہ اکٹھی 5 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 7 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ایک تشہد کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں۔ مثلا ایک وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی 2 رکعتیں ادا کرے، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد جب وہ 4 رکعتیں پڑھ لے تو 5ویں رکعت جو ہے وہ اکیلی وہ وطر پڑھ لے۔ اگر 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھے تو 7ویں رکعت وطر پڑھ لے۔ اگر 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھے، 9 جو ہے اس کا وطر شمار کیا جائے گا، 10 2 کر کے پڑھے، 11 جو ہے وطر شمار کیا جائے گا۔ ہاں، آگے اس کے اور بھی طریقے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 5 رکعت وطر میں صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھے گا، مطلب کہ لگاتار 5 رکعتیں پڑھے گا بغیر تشہد کیے۔ تو تشہد بیٹھے اور سلام پھیر دے، بیچ میں وہ ہرگز تشہد نہیں کرے گا۔ 7 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صلی 7 رکعات لا یقعد الا فی آخرہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 رکعات وطر پڑھتے تھے، صرف آخر پر تشہد بیٹھتے تھے۔ 6 رکعت اکٹھی اور تشہد نہیں بیٹھنا، 7ویں رکعت ادا کر کے پھر تشہد بیٹھنا۔ اور وطر میں دعا جو مانگنی ہے ہم نے، جو اللہم اہدنی فیمن ہدیت مانگتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی جو زیادہ تر روایت ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت پڑھنے کے بعد وطر کی دعا پڑھی جائے گی۔ ہاتھ انسان نے جو ہے وہ باندھے ہوں گے، ایسے وطر کی دعا پڑھے گا، پھر وہ کیا کرے گا، رکوع میں جائے گا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ رکوع میں جائے گا، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد وہ وطروں کی دعا مانگے گا ہاتھ اٹھا کے۔ ہاتھ اٹھانا قیام اللیل میں بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھانا وطروں میں بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھانے کے بغیر کیا جو ہے وطروں کی دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ یہ دونوں طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور جو وطر کی قضا ہے، من نام عن وطرہ او ناسیہ فلیصلی، تو اسے کیا کرے، جس کا وطر قضا ہو جائے، اسے جب یاد آئے وہ وطر ادا کرے اپنا، کیونکہ وطر لازم ہے، یہ سفر ہو، حضر ہو، جہاں بھی ہو، وطر کی رخصت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں چھوڑے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب طلوع آفتاب کے بعد اگر اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی وطر رہ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ جب جس شخص کا بھی رات کا ورد یا کوئی عبادت وطر وغیرہ اس کی تہجد رہ جائے تو فجر اور ظہر کا درمیانیہ اسی کام کے لیے ہے، وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار جاگ نہ آتی تو آپ یہاں بیمار ہوتے تو آپ دن کو پھر 12 رکعت ادا کرتے۔ تو 12 رکعت ویسے تو رکھتے جو ہے، یہ تو محدثین نے بعض نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خاص تھا، تو لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ رات کو ہی انسان، آگے سردیاں آ رہی ہیں، راتیں لمبی ہے، تو انسان جو ہے ٹائم پہ سوئیں، رات کو اٹھے عبادت کرے پھر سو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رات کو عبادت کرے، صبح کو جو ہے وہ اپنا تھوڑا بہت آرام فرما لے، رات کا جو اس نے ٹائم جا کے گزارنا ہے اس کو اپنا کام وغیرہ کر لے، موبائل وغیرہ یوز کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ جو وطروں کا مکمل طریقہ تھا، اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔